یہ دہشت گردی کے نام پر ہمارے وسائل لوٹ رہے ہیں. پنجاب کو آباد کیا جا رہا ہے. پنجاب میں موٹر وے ہے, پنجاب میں اورنج ٹرین ہے, وہاں یونیورسٹیز ہیں, وہاں روزگار ہے, وہاں امن ہے, اور پختونخوا سرزمین میں دہشت گردی ہے, یہاں قتل و قتال ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپریشن کرنا ہے, لیکن اصل میں یہ ہمارے کھربوں کھربوں روپے کے جو ہمارے یہاں وسائل ہے, معدنیات ہے, اس کو لوٹا جا رہا ہے. آج بھی صوبے کے تمام شاہراہیں اکثر بند پڑی ہوئی ہے. گزشتہ کئی ماہ سے شاہراہیں بند پڑی ہوئی ہے. ملک کی معاشی حالت انتہائی ڈیفالٹ کر چکا ہے, انتہائی خراب حالت ہے. سیاسی حالت آپ دیکھ رہے ہیں, امن و امان کی صورتحال دیکھ رہے ہیں, اسٹریٹ کرائمز کی صورتحال دیکھ رہے ہیں. پیکا ایکٹ کے تحت صحافیوں کو بند کیا جا رہا ہے. کتنے چینل جو ہے نا, ان کے جو بیورو چیف تھے, جو پورا ایک سیٹ اپ تھا, سینکڑوں ہزاروں صحافیوں کو بے روزگار کیا گیا ہے. یہ ہے آج کا پاکستان, یہ ہے آج نام و نہاد جمہوری پاکستان. یہ ہے آج جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ووٹ کو عزت دینی ہے. نواز شریف کہہ رہا تھا کہ ہم نے ووٹ کو عزت دینی ہے. اس نے کیا خوب کہا ہے, پاکستان میں ووٹ کو اس طرح عزت ملی جس طرح جاز مقدس میں حج کے موقع پر شیطان کو ملتی. اس طرح بلوچ سرزمین میں وہاں کے سیاسی کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا ہے, وہاں کے وسائل لوٹے جا رہے ہیں. تو یقیناً آج یہ ملک بلوچستان اور پختونخوا وطن یہ آگ و خون میں جل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے استعماری قوتیں, ان کی ملٹری اور سول بیوروکریسی, ان کے بڑے بڑے فیوڈل لارڈز, ان کے بڑے بڑے کروڑپتی سرمایہ دار, یہ ایک کنسورشیم انہوں نے بنائی ہے جو پنجابی استعمار کے طور پر اس ملک کے پشتون اور بلوچ عوام کے سرزمین پہ ان کا قبضہ ہے, انہیں لوٹا جا رہا ہے. جس آئین کے تحت ہمیں حقوق دیے گئے, جس کانسٹیٹیوشن کے تحت 18ویں ترمیم کی گئی, ڈیوال کیے گئے مختلف ڈپارٹمنٹ, آج وہی دوبارہ وہ اختیارات مرکز واپس لے رہا ہے. آج میں سمجھتا ہوں کہ آج پیپلز پارٹی اس گناہ کبیرہ میں برابر کی شریک ہے. آج ہم نے کہا کہ سندھی عوام تو مظلوم ہے, لیکن آج پیپلز پارٹی جونیئر پارٹنر کے طور پر مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر کے پشتون اور بلوچ عوام کا لوٹ مار وہ کر رہے ہیں, اور ہم پہ دہشت گردی مسلط ہے. اور ہمارے یہاں پر جو صورتحال ہے یہ فاشزم ہے, یہ شاونسٹ حکومت ہے, یہ ایسی فاشسٹ حکومت ہے جس کی تاریخ میں, اس ملک کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. جب 8 فروری 2024 کو ملک کے تاریخ کے بدترین داندلی زدہ انتخابات ہوئے اور ان لوگوں کو لایا گیا قومی اسمبلی میں, صوبائی اسمبلی میں, وفاقی حکومت میں, صوبائی حکومتوں میں, کہ جنہوں نے محض چند سا ووٹ لیے تھے, ان کو فارم 47 کے ذریعے کامیاب کرا کر کے نام و نہاد انہیں اسمبلی لایا گیا, انہیں اقتدار سونپا گیا. یقیناً جب عوام کے نمائندے نہیں ہوں گے اسمبلی میں, جب عوام کسی اور کو ووٹ دیں گے اور آئیں گے کوئی اور لوگ, تو یہی صورتحال تو رہے گی. اس وقت ملک میں عملاً فسطائیت ہے, عملاً ایک مارشل لا ہے, اور عملاً ایسی صورتحال پیدا کی گئی ہے جس کی بنا یہاں پر 26ویں آئینی ترمیم کی گئی, جو سب سے پہلے عدالت کا انصاف کے پر کاٹے گئے. پھر پیکا ایکٹ لایا گیا, صحافیوں کے پر کاٹے گئے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیکا ایکٹ کے تحت جتنے بھی مقدمات درج ہو رہے ہیں وہ تمام صحافیوں, ویلاگر, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے خلاف درج ہو رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں ایک ایسی صورتحال ہے, بالخصوص میں پختونخوا وطن اور میں بلوچستان کی بات کروں گا, کہ ان دونوں بلوچ اور پشتون پر قیامت صغریٰ برپا ہے.
یہاں قتل و قتال کا سلسلہ جاری ہے، یہاں خودکش حملے ہو رہے ہیں، دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں۔ ہمارے تمام شاہراہیں جو ہے نا وہ مکمل طور پر دہشت گردوں کے حوالے ہیں۔ پشتونخوا وطن کی اگر آپ بات کریں گے تو وہاں پر ان لوگوں کو لایا گیا کہ جو لوگ پل چرخی جیل میں تھے ان کو رہا کر کے یہاں لایا گیا۔ اب الزام لگایا جا رہا ہے سابقہ حکومت پر، سابقہ حکومت کے لوگ، پی ٹی آئی کے لوگ شہباز شریف پر الزامات لگا رہے، لیکن میں کہتا ہوں پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کا یہ موقف ہے کہ یہ اس ملک کے ریاستی اداروں اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ تھا کہ ہم نے 15 اگست 2021 کو انہوں نے جن لوگوں کو افغانستان میں بٹھایا گیا، وہ جو لوگ پل چرخی کے جیل میں تھے، ان دہشت گردوں کو 5000 دہشت گردوں کو وہاں سے رہا کر کے یہاں لایا گیا۔ اس کے علاوہ ہزاروں لوگ لائے گئے، جو میں نہیں کہہ رہا، یہ وزیر اعظم صاحب، آج کے وزیر اعظم صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ 25 سے 30 ہزار لوگ لائے گئے، وزیر دفاع کہہ رہے ہیں۔ پھر فتنہ الخوارج کا نام و نہاد سو کالڈ مصنوعی آپریشن شروع کیا گیا، اور سابقہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں ایون کہ پاکستان کے جیلوں میں بند، بنو ڈیر اسماعیل خان پشاور کے جیلوں میں بند کم و بیش 200 کے قریب یہ موسٹ وانٹڈ جو کرمنلز تھے یا دہشت گرد تھے، ان کو جیلوں سے رہا کیا گیا۔ پشتونخوا سرزمین کی حالت یہ ہے کہ آپ کوئٹہ سے جائیں گے مسلم باغ یا قلعہ سیف اللہ یا جوب، درابند، ڈیرہ اسماعیل خان، یا پھر آپ جو ہے نا وزیرستان جائیں گے، خیبر جائیں گے، سوات تک جائیں گے، یہ تمام علاقے ان دہشت گردوں کے نرغے میں ہیں۔ سر شام شاہراہیں بند ہوتی ہے، اور پھر جب آپ یہاں ہمارے صوبے میں جب بلوچ سرزمین کی آپ بات کریں گے، وہاں صورتحال کیا ہے؟ وہاں صورتحال یہ ہے کہ خواتین کو جیلوں میں بند کیا گیا۔ بڑا چرچا ہو رہا ہے کہ قائد عوام ہے، ذوالفقار علی بھٹو ہے، پیپلز پارٹی ہے، ان کی حکومت میں یہاں پر ہمارے پروونس میں خواتین کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ ان کی حکومت ہے سندھ میں، وہاں سندھ کراچی پریس کلب کے سامنے خواتین کو جس طرح، جس انداز میں، جس تذلیل اور اس کے ساتھ خواتین کو گرفتار کیا گیا۔ پاکستان میں 8 فروری 2024 کو اس طرح ووٹ کو عزت ملا، تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان یقینی طور پر انتہائی مشکل حالت میں ہے۔ ہمارے حکمرانوں کے غلط پالیسیوں کے نتیجے میں پشتونخوا سرزمین آگ و خون میں جل رہا ہے، دہشت گردی کے واقعات ہیں، اور ابھی پرسوں ہی آپ نے دیکھا مردان کاٹلنگ میں جس جگہ ڈرون حملہ کیا گیا، وہاں معصوم بچے اور خواتین جو سوات کے تھے وہ وہاں مارے گئے، اور پورا سوات جو ہے نا کل نکلا ہوا تھا۔ اور یہ ہے یہ دہشت گردی کی صورتحال، یہ مصنوعی دہشت گردی ہے۔ دہشت گردی کو ہمارے حکمرانوں نے، اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کیا ہے، جنرل ضیاء سے لے کر آج تک۔ اب پوری نصف صدی پوری ہونے کو جا رہی ہے کہ ہماری جو پالیسی رہی بالخصوص افغانستان سے متعلق، ہم نے افغانستان میں جارحیت کی، مسلح جارحیت کی، مسلح مداخلت کی، ہم نے پالیسی کو آج تک ہم نے دوام اس کو دیا ہے۔ ہم نے لاکھوں دہشت گردوں کو لا کر کے یہاں بسایا ہے۔ خود جنرل ضیاء نے کہا تھا کہ ہم نے 5 لاکھ باہر کے لوگوں کو یہاں لا کر کے دہشت گردوں کو ہم نے پاسپورٹ دیے، یمن سے لے کر سعودی عرب تک، سعودی عرب سے لے کر الجزائر تک، یا جزائر سے لے کر یمن تک، سوڈان تک، دنیا جہان کے چچنیا سے یہاں دہشت گردوں کو لا کر بسایا گیا۔ آج پھر کہا جا رہا ہے کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف آپریشن کرنا ہے، یہ آپریشن عوام کے خلاف ہوگا۔ پھر کہا جائے گا کہ یہ غلط ہوا تھا ماضی میں، جس طرح آج کہا جا رہا ہے کہ 2021 15 اگست کو جو کچھ ہوا، جن لوگوں کو ہم نے لایا ہم نے غلط کیا ہے، تو آج پھر آپ کہیں گے آج سے 3 سال بعد، 4 سال بعد کہ جو
رد الفساد ہوا تو وہ غلط تھا، ضرب عضب غلط تھا، پھر کہیں گے فتنہ خوارج غلط تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ